بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری وہی ہے کہ انفارچونیٹلی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی دوسری شادی بھی طلاق پر ختم ہو چکی ہے، اور کل ان کی سابقہ اہلیہ، ان کو سابقہ کہیں جو بھی کہیں، انہوں نے خلا لے لی ہے، اور وہ جناب جو ہے نا انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے بعد میری ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہوئی ہے، جی ہاں، اور بہت ہی میں آپ کو دھماکے دار قسم کی خبر دینے والا ہوں۔ یہ جناب آپ پہلے ان کی سیدہ طوبہ انور صاحبہ، وہ اپنے آپ کو آج کل لکھتی ہیں، اور انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، ود اے ہیوی ہارٹ آئی وانٹ ٹو میک پیپل اویئر آف اے ڈیولپمنٹ ان مائی لائف. My close family and friends are aware that after a separation of 14 months, it was evident that there was no hope for reconciliation in sight, and I had to opt to take khula from court. I cannot express how difficult it has been, but I trust Allah and His plans. I would appeal to everyone that my decision is respected during these testing times. سیدہ طوبہ انور، انہوں نے کل اعلان کر دیا کہ ہمارے جو کلوز فیملی فرینڈز اور رشتہ دار تھے وہ جانتے تھے کہ میں کو 14 مہینوں سے ہماری سیپریشن تھی، اور 14 مہینوں سے ہم الگ تھے۔ الٹیمیٹلی مجھے خلا لینی پڑی۔ یہ میرے لیے بہت ہی کٹھن وقت ہیں۔ میں یہ امید رکھتی ہوں کہ میری اس کٹھن وقت کا، اس مجبوری کا، اس فیصلے کا احترام کیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ اطلاع دے دی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا گھر جو پہلے والا تھا وہ بھی اسی وجہ سے گڑبڑ ہوا، وہاں بھی وہ سیپریشن ہو گئی، اور اس دوران کچھ اور خبریں بھی آتی رہیں۔ ایک خاتون ہانیہ نامی سامنے آئی تھیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے شادی کا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا۔ پھر ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کوئی سندل خٹک کے حوالے سے بھی ایسے دعوے سامنے آئے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی ڈینائی کیا، اور لوگوں نے پھر بعد میں کہا، کیونکہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں اڑتی رہتی ہیں۔ اب میری ڈاکٹر صاحب سے جب بات ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور ڈاکٹر صاحب ظاہر پریشان بھی تھے، اور وہ ظاہر ان کی پرسنل لائف ہے، کسی کی پرسنل لائف، وہ ہماری دعا ہے کہ ہر کسی کے، میں کسی کے بھی پرسنل لائف میں کوئی اس طرح کا نیگیٹو کامنٹ دینے کا نہ قائل ہوں، اور نہ اس طرح کا میری عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خصوصی کرم کرے، اپنے رحم فرمائے، اور ہر کسی کی پریشانیاں جو ہے نا اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دور کرے۔ تو خیر، ڈاکٹر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ایک ورژن لینا چاہیے نا، ایک ورژن تو آ گیا ہے، اور ایک دوسرا ورژن بھی لینا چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں نقوی صاحب آپ کو کیا بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بڑی تکلیف دی، اور یہ 14 مہینے نہیں، 14 مہینے سے بہت پہلے، اور انہوں نے کہا میں نے تو اس وجہ سے وہ ویڈیو بھی شیئر کی جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، میں آپ کو دھماکے دار خبر دینے لگا ہوں، وہ یہ نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا انتظار رکھیے گا، ساتھ رہیے گا، بہت بڑی دھماکے دار خبر ہے۔ جی ہاں، اچھا، اب اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، وہ جو بلی والی، جہاں پہ وہ طوبہ صاحبہ رو رہی ہیں اور ان کی بلی کوئی گم گئی تو ڈاکٹر صاحب نے ڈھونڈ کے دی وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو اس وجہ سے کہ میں نے کہا کہ میں اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تھے کہ میں نہ خلا کا قائل ہوں اور نہ طلاق کا قائل ہوں، طلاق بری ترین چیز ہوتی ہے، نہ میں نے پہلی وائف کو طلاق دی نہ ان کو دی، تو میں نہ مانتا ہوں خلا کو، اور نہ میں اس کا قائل ہوں طلاق کا۔ تو پھر نہ میرے، انہوں نے کہا کہ نہ میرے حساب، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک مذہبی حساب سے بھی بہت ہی شہرت رکھتے ہیں، تو کہا کہ نہ میرے حساب سے جو ہے نا خلا ہوتی ہے وغیرہ، اور بہت ساری باتیں انہوں نے مجھ سے کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے مجھے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہے کہ بھئی کیا وجوہات کیا بنی، کیا یہی وجوہات بنی کہ جو یہ ہانیہ نامی خاتون نے اس طرح کے دعوے کیے تھے یا باقی؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہے،
किसी किस्म को ये सब के सब ड्रामा बाजी थी, ये सब कुछ वो था, इसमें कोई सदाकत भी नहीं थी। लेकिन अब बात ये है कि ये जो कहा कि जी दरारें पड़ी और रिकन्सिलिएशन की कोशिशें, कोई दरारें नहीं पड़ी थी। किस किस्म की दरारें? असल में तो मैंने कहा फिर मसला क्या है, फिर क्या हुआ था? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मसला ये है कि इन्होंने मुझे एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया। उससे मैं ये समझा कि जैसे वो उन्होंने शोबिज़ में एंट्री कर मारने के लिए डॉक्टर साहब को इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि इन्होंने मुझे एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया ज़फ़र भाई, और ये वो सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही थी। जब मैं सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल हो गया तो फिर इन्होंने जो है ना मुझे छोड़ दिया, और फिर ये वाली सूरत हाल है। और हो सकता है कि जनाब डॉक्टर साहब जल्द ही एक अनाउंसमेंट भी कर दें, और वो बहुत ही धमाकेदार किस्म की अनाउंसमेंट होगी, और वो अनाउंसमेंट होगी जनाब उनकी तीसरी शादी की। और वो अनाउंसमेंट होगी शायद हो सकता है उसी दिन जिस दिन ये खुला का नोटिस उनको मिला डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने, हो सकता है उसी दिन ही वो तीसरी शादी की हो, और वो भी उनकी अपनी उम्र से बहुत ही छोटी उम्र की लड़की हों, और वो उनका ताल्लुक़ हो सकता है पंजाब से हो, उनका ताल्लुक़ हो सकता है सराइकी बेल्ट से हो। ये मैं इस वजह से कि चूँकि उन्होंने ख़ुद एक अनाउंसमेंट करनी है, और मेरे पास और भी बहुत ही अथेंटिक किस्म की मालूमात हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने ख़ुद ही अनाउंसमेंट करनी है तो अभी मैंने नाम नहीं, और हम जो है ना, मैं यकीन करें किसी के हवाले से नहीं, मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब। मैं ZN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ज़फ़र नकवी डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस कहने का मकसद मेरा हमेशा उनसे एक उनकी सियासत से, उनकी तर्ज़ सियासत से, उनकी इवन तर्ज़ गुफ्तगू से, उनके ट्वीट से, आज भी मुझे डॉक्टर साहब ने ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है। जी हाँ, ठीक हो गया ना। और डॉक्टर साहब ने मुझे मतलब कॉल करके कुछ इस तरह की, गर्मी भी हो गई थी, मैंने आगे से कुछ नहीं कहा था, फिर वो मैंने कॉल जो है ना, उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुआफ़ी मुझसे मांगी थी, माज़रत, और मैं खुले दिल से मैंने कहा जी कोई इस तरह की दुश्मनी तो है नहीं। आज भी जब डॉक्टर साहब कहीं भी किसी भी, मैं उनको कहता हूं कि आप जब भी किसी खातून की इस तरीके से तौहीन करते हैं, जब भी आप किसी खातून के इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं इख्तलाफ करता हूं उससे, और मैं उस चीज़ से जो है ना बहुत ज़्यादा इसी तरह से इख्तलाफ करता रहूँगा। अगर डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ऐसा बंदा हूँ जो किसी को, दोस्त को मुँह पे भी कहता हूँ, क्योंकि जब आपकी मेलाफाइडी इंटेंशन ना हो तो फिर आप सामने मुँह पे भी कह सकते हैं। जब किसी से, चाहे कोई इदारा हो, चाहे कोई हुकूमत हो, चाहे कोई अपोजिशन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर बिलफर्ज आपका कोई मफाद नहीं उनसे, कोई लालच नहीं है उनसे, कोई मेलाफाइडी इंटेंशन नहीं है, तो आप खुल के बात करें। मैं मुतादिद बार बता चुका हूँ वही सराइकी वाली अपनी मिसाल भी, कि दिली चोवी सच ते गली ते खड़ा नच, यानी आपके दिल में अगर सच है तो आप गली पे भी नाचते रहें तो कुछ नहीं। तो जनाब वो बात ये है कि बहुत ही जल्द, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लगता है अनाउंसमेंट होने वाली है, और जल्द ही जनाब जो है ना तीसरी शादी का ऐलान करने लगे हैं डॉक्टर साहब। और मैं जो है ना अब फर्दर डिटेल्स उसके बाद, और फर्दर डिटेल्स, और उसके बाद हो सकता है एक बड़ा इंटरव्यू भी हो, तो बहुत ZN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ही हो। तो बहरहाल बात यह है कि एक इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन अब इसमें एक अजीब सी सूरत हाल है। मैं यही देख रहा हूँ, ये मैं इत्तफाक करता हूँ, उन्होंने भी मुझसे डिस्कस किया है, उन्होंने भी यही कहा है कि ज़फ़र भाई बात ये है, क्यों ज़फ़र भाई कहते हैं डॉक्टर साहब कि बात ये है कि इस तरह की जो ट्रेंड्स बन गए हैं ना, ये ख़तरनाक है मुआशरे के लिए। ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ये जो फैमिली लिटिगेशन बढ़ गई है, और ये जब से ये खुला और ये इस तरह की सिलसिला, तो इस हवाले से फिर वो बच्चों पर भी बहुत बुरा असरात पड़ते हैं, बहुत फैमिली पे भी बुरे असरात पड़ते हैं। और उन्होंने मुझसे, और मैंने उससे इत्तफाक भी किया है, नो डाउट ये फैमिली की जो लिटिगेशन बढ़ गई है, तो मेरा ख्याल है ये रिकन्सिलिएशन, जो बुज़ुर्गों का, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जो दोनों फैमिलीज़ का रोल होता है,
اس میں ادا کرنا چاہیے، اور آخری حد تک اسی وجہ سے اپنا اللہ اور رسول نے بھی یہ ایک ایسی چیز جس میں پسندیدہ اپنا ناپسندیدہ ترین یعنی حلال چیزوں میں یا اجازت جن چیزوں کی ہے ان میں سے ناپسندیدہ ترین چیز قرار دیا گیا ہے اس ڈیورس کو۔ تو آئی تھنک کہ یہ جو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، اور پچھلا میں نے پورا کیونکہ میرا لا کا بھی بیک گراؤنڈ ہے تو اس وجہ سے بہت سارے میں لا گریجویٹ بھی ہوں، اور اس وجہ سے بہت سارے میرے دوست وکیل بھی ہیں، بہت اچھے کئی جج بھی ہیں، تو کوئی اس طریقے سے مطلب ہے بہت سارے اس وجہ سے لیگل فریٹرنٹی سے بھی میرا بہت اچھا رابطہ رہتا ہے اور تعلق رہتا ہے۔ وہاں بھی جب ہم جاتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچہری میں اور اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں، اور وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی اس طرح کی لٹیگیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ یہ اوورآل معاشرے کے لیے بھی، ہمارے فیملی سسٹم کے لیے بھی، کیونکہ ہم دیکھیں مشرق اور مغرب کی روایات میں جو فرق ہے وہ ایک فیملی سسٹم کے جو بانڈیج ہے مضبوط، اس طریقے سے یہ جو بانڈیج اور جس طریقے سے یہ ڈیمیج ہو رہی ہے، یہ بانڈیج اور یہ سسٹم ڈیمیج ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ نئے ٹرینڈز، تو یہ بڑے انفارچونیٹ ہیں، اس پہ کوئی اس والی بات نہیں ہے۔ تو میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی وقت چسکا لینا مقصود نہیں ہوتا، اس سے کوئی سبق ڈرا کر کے۔ اب میرے بہت سارے ایسے ویورز کہیں گے کہ جناب فلاں چیز پہ کیا ضرورت تھی؟ جی ضرورت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی نسبت جب ہم کوئی ویڈیو کرتے ہیں کسی ایسے بہانے سے تو کم از کم ایک میسج بھی پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ بہت ہی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ برا ٹرینڈ ہے، یہ اس طریقے سے۔ اور یہ ٹرینڈ نے اپنا ایک سپیڈ پکڑی تھی اور شروعات ہوئی تھی غالباً مشرف صاحب کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد مطلب وہ جو ہے نا اس سے آنورڈ بہت ساری۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی پر کرم کرے اور خیر خیریت رکھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔